بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات۔ الم تر سے دلیل توحید ثانی ہے۔ الم تر، الم تعلم کے معنی میں ہے، اور یہ مضمون احقاف 33 میں، یاسین 77 اور 83 میں، فاطر 15-17 میں، نساء 133 میں، محمد 38 میں اور المائدہ 54 میں مذکور ہوا۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات، کیا نہیں جانتا کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے، بے بیان الحق کے، لإظہار الحق کے، حق توحید کے بیان کے لیے۔ تو بالحق میں یہ مستقل مضمون ہے قرآن کریم کا، جو رد ہے عیسائیت، یہودیت، رافضیت، بریلویت، للوڑیت پر۔ یہ ساری پارٹیاں اس کائنات کا مقصد تخلیق شخصیات کو بناتی ہیں۔ یہودی نصرانی لولا عزیر لولا عیسیٰ، رافضی لولا الخمسہ، اور بریلر اور للڑ لولا کا۔ جبکہ یہ بارہا مضمون آیا کہ آسمان و زمین تخلیق کائنات کا باعث اور مقصد وہ اظہار توحید ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے، یذہبکم، کم کا خطاب عام ہے، یذہبکم خطاب عام للناس۔ یہ مسئلہ بیان ہو گیا، اسی مسئلہ پہ ہے امکان نظیر۔ امکان نظیر کا مسئلہ بیان کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی نظیر ممکن ہے یا ممتنع، ممتنع لغیر ہی ہے یا لعین ہی۔ یہ اسی بحث کے متعلق ہے، اس لیے خطاب عام للناس، کہ اگر چاہے تم سب کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور لائے نئی مخلوق، بخلق جدید، وما ذالک، اور نہیں ہے یہ بات اوپر اللہ کے، بے عزیز، کچھ بھی مشکل۔ عزیز کا معنی جہاں مشکل ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اور برزوا للہ۔ اچھا، یہاں عبارت دیکھ لو، وما ذہابکم والاتیان بخلق جدید بممتنع ولا متعذر علیہ، لأنہ تعالی هو القادر علی ما یشاء۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تمہیں ختم کرے، تمہاری مثل نئی مخلوق لائے، تو یہ اللہ پہ ممتنع نہیں ہے، یہ بیان قدرت باری ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، واقعہ چہارم اخروی ہے کہ برزوا للہ، کہ ظاہر ہوں گے۔ اس کے اوپر والی عبارت ساتھ پڑھو، دفع شبوں کے ہمارے اکابر جن کی تقلید کر رہے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے۔ وَبَرَزُوا، اور ظاہر ہوں گے اللہ کے لیے، جمیعاً، سب، یعنی عابد بھی اور معبود بھی۔ اور بروز کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا میدان لگے گا جس میں چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی اور کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ میدان میں سب نظر آئیں گے، اور نہ کوئی وہاں ستون ہوگا کہ پیچھے کوئی چھپ کر بیٹھے، نہ کوئی نیچی جگہ ہوگی، نہ
اوپر بلکہ چٹیل برابر ترامے کی زمین ہوگی اور سب اس کے سامنے ظاہر ہونے والے ہوں گے، عابد بھی اور معبود بھی۔ فقال الضعفاء، یہاں ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ بروز پر امام رازی نے ایک بات کی، لیکن علامہ اندلسی نے رازی کی پٹائی کر دی اور صحیح کر کے پٹائی کی ہے۔ تو دیکھیں کیا لکھا ہے، قال ابو عبداللہ الرازی، ابو عبداللہ رازی کہتے ہیں کہ بروز کی تعویل الحکماء، حکماء نے تعویل کی ہے کہ ان النفس اذا فارقت الجسد فکأنہ زال الغطاء، جب روح جسم سے جدا ہو تو اس کا جو پردہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے، وبقیت متجردۃ بذاتھا عاریۃ عن کل ما سواہا وذالک هو البروز للہ۔ یہ بات سمجھے، صوفی لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جب تک روح جسم میں ہے نا تو قید ہے، اور جب جسم سے نکل جاتی ہے تو پردے اٹھ جاتی ہیں، غطاء اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے جسم کے جو کثافت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب روح پر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ یہ حکماء اور فلاسفہ کا فلسفہ ہے۔ پھر روح آزاد ہوتی ہے اور روح کا ادراک، شعور یہ پہلے کی نسبت بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے اگر روح قریب سے سنتی ہے، دور سے نہیں سنتی، جب جسم سے نکل جائے تو پھر ہر چیز سنتی ہے، کیونکہ پہلے روح پابند تھی اور جب جسم سے نکلی تو اب آزاد ہو گئی۔ جیسے پرندہ ہو، وہ گھونسلے پنجرے میں ہو، بند ہے، اور جب پنجرہ ہٹا دیا جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح جب تک بدن میں ہے تو اس پر پردے ہیں، اور جب بدن سے نکلتی ہے تو اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ قال الحکماء۔ کس نے کہا؟ قال الحکماء۔ حکماء، یہ امام رازی نے ان سے لکھا تعویل الحکماء۔ اب علامہ اندلسی کا تبصرہ ہے، ھذا الرجل کثیرا ما یورد کلام الفلاسفہ وهم مباینون لأہل الشرع۔ کہتا ہے یہ انسان جو ہے رازی، یہ اکثر فلاسفہ کی بات لاتا ہے اور وہ شریعت کے بالکل مخالف ہے۔ فی تفسیر کلام اللہ المنزل بلغت العرب، یہ قرآن جو لغت عرب میں نازل ہوا ہے، اس میں فلسفی اصطلاحات کہاں آ گئی؟ منطق اور فلسفہ قرآن میں کہاں آیا؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے؟ یہ بہت کام کی عبارت ہے، ایسے عام نہیں ہے۔ ہاں، یہ پٹائی تو راضی کی کر رہا ہے لیکن بڑے مولویوں کی ہو رہی ہے۔ بھئی قرآن لغت عرب میں آیا ہے، تمہاری منطق نانی کہاں نکل آئی؟ قرآن فلسفہ کہاں نکل آیا؟ فلاسفہ کی اصطلاحات قرآن میں کہاں ہیں؟ مناطقہ کی اصطلاحات قرآن میں کہاں ہیں کہ تم قرآن میں بھی اس کو گھسیڑ رہے ہو؟ کلام اللہ المنزل بلغت العرب والعرب لا تفهم شیئا من مفاہیم اہل الفلسفہ۔ تو قرآن اترا اس لیے ہے سمجھانے کے لیے، لعلکم تعقلون۔ تو قرآن کے وہی معنی معتبر ہوں گے جو قواعد عربیت کے مطابق ہے، اور جو اصطلاحات ہیں فلاسفہ مناطقہ کی، اس سے تو قرآن نے بحث ہی نہیں کی کہ آپ قرآن کی آیت لیں اور اپنی اصطلاح فلسفی پہ فٹ کر دیں یا منطقی پر فٹ کر دیں۔ تو کہتے ہیں لا تفہموا شیئا من مفاہیم اہل الفلسفہ فتفسیرہم، اور ان کی جو تفسیر ہے وہ لغر احاجی ہے، چبل شبل ہے۔
وَيُسَمِّيهِمْ هَذَا الرَّجُلُ حُكَمَاء، اور یہ آدمی انہیں حکماء کہتا ہے، وَهُمْ مِنْ أَجْهَلِ الْكَفَرَةِ بِاللَّهِ وَبِأَنْبِيَائِهِ، اور وہ کیا ہے، سب سے بڑے کافر اور جاہل ہیں۔ کون؟ حکماء، فلاسفہ، سب سے بڑے کافر جاہل وہ ہیں۔ تو کہتے ہیں راضی ان کو حکماء کہہ رہے ہیں، حکماء نہ کہو، کھوتے کہو، یہ اکفر ہیں، یہ اجہل ہے۔ یہ سارا ارسطہ تالیس ہے، بو علی سینا ہے، اور اس سے غورہ سے اور اس طرح کے شیاطین ہیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ من اجہل الکفرۃ باللہ وبانبیائہ البار المحیط۔ عبارت نقل کرنے کا بڑا مقصد ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ جو مناظروں میں یہ یونان والی منطق کی کھوتی چلاتی ہیں، یہ بھی من اجہل الکفرہ۔ ہاں، تو یہ بھی، یہ منطق کو مناظروں میں لے آنا، یہ بہت بڑا شیطنت ہے اور ابلیسیت ہے۔ یہ منطق کی اصطلاحات اور فلسفہ کی خرافات، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور لغت عرب میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن میں وہی مفہوم معتبر ہے جس کو اہل عرب سمجھتے تھے، اور اہل عرب کے لغت پہ قرآن نازل اسی لیے ہوا ہے، آج بھی پڑھا ہے کہ قرآن پاک کے وہی معنی معتبر ہوں گے جو اہل عرب سمجھتے ہیں، اہل لسان سمجھتے ہیں۔ قرآن کوئی پہیلیوں کی کتاب نہیں ہے، جب مناطق کا یا فلاسفہ کی اصطلاحات نہیں ہے کہ ان کا کوئی معجون مرکب ہو، تو اس لیے ان فنون کے قرآن کو تابع کرنا یہ بھی کفر ہے۔ صحیح ٹھکائی راضی کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہو گئی ہے بہت ساروں کی۔ ہاں بھئی، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، یہ کہتے ہیں جی ہمیں چھڑا دے گے زرداری فضل الرحمان نواز شریف، اسی لیے الیکشن پہ ہم کھڑے ہیں۔ طاغوتی نظام میں وہ کہتے ہیں ہمیں چھڑا لے گا جو بائیڈن، ٹرمپ، شیطان، اور یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اور اسی طرح مرید کہتے ہیں پیر چھڑا لیں گے، پیر آگے کہتے ہیں ہمارے پیر چھڑا لیں گے، وہ کہتے ہیں وہ چھڑا لیں گے۔ قیامت کے دن سب کو میدانوں میں جمع کیا جائے گا۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، پس کہیں گے ضعیف لوگ، چھوٹے درجے کے لوگ، ضعفاء فی الرأی الجمل، جو رائے کے ضعیف ہوں گے، موٹے موٹے عقل والے۔ یہ جو مرید ہوتے ہیں ہوتے ہی موٹے عقل والے ہیں، بالکل کودن اور بدھو پارٹی یہ کیا کہے گی؟ للذین استکبروا، واسطے ان کے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو تکبر چاہتے تھے اور بڑا بننا چاہتے تھے۔ ہاں، انا کنا لکم تبعا، یہ تمہید ہے، بے شک تھے ہم واسطے تمہارے، تبعا تابع دین میں، فہل انتم مغنون، پس کیا ہو تم، مغنون عنا، کفایت کرنے والے ہم سے، ٹال سکتے ہو ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیئن، سارا عذاب نہ صحیح، کچھ تھوڑا سا حصہ، من شیئن، تھوڑا سا عذاب ٹال سکتے ہو۔ یہ مطالبہ آپ پڑھ چکے ہیں، حامی مومن 47-48 آیت میں بھی ہے، سورۃ الاعراف میں بھی آپ نے پڑھا 38-39 میں، سورہ احزاب 66-68 میں ہے، اور سورہ سبا میں 31 اور 33 نمبر آیت میں یہی مضمون اور یہی مناظرہ مذکور ہے۔ من شیئن قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہیں جواب مطالبہ، کہیں گے وہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، بالہدا بالتوحید، ہدان اللہ پر عبارت ہے، بالہدا بالتوحید، ہدایت دی ہوتی اللہ نے، کس کی رہنمائی کی ہوتی، اللہ نے ہمیں توحید کی راہ بتائی ہوتی، لہدیناکم، ہم تمہاری صحیح رہنمائی کرتے،
تمہیں بھی توحید بتلاتے. سواء علینا، برابر ہے ہم سب پر، ہم جزا فضا کریں، ماتم کریں، ہم صبرنا یا ہم بالکل صبر سے رہیں. حل انتم، ہاں کیا مطلب ہے کہ اب یہاں روئیں تب بھی کچھ نہیں بنتا، خاموش رہیں تب بھی کچھ نہیں بنتا. ما لنا من محیص، دونوں صورتوں میں نہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارا، ہم کوئی بچ نہیں سکتے.